جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اللہ اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے عاشورہ کے دن صدقہ کیا، عاشورہ کے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کیا، اللہ اس کو سال بھر صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی آج آپ جتنی رقم صدقہ کریں گے، 10 روپیہ صدقہ کریں گے، روزانہ آپ کو 10 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب سال بھر کے لیے ملے۔ 100 روپیہ صدقہ کریں، جتنا آپ صدقہ کریں اللہ آپ کو اتنا ثواب روزانہ سال بھر، یعنی آپ نے گویا سال بھر صدقہ کیا۔ اسی طرح آج کے دن اپنے گھر والوں پہ، اپنے بچوں پر روزی اور رزق کے حوالے سے فراخی کرو۔ فراخی کرو مطلب وسعت کرو، بچوں کو بھی کچھ پیسہ دو، گھر میں بھی کھانے وغیرہ، فاتحہ وغیرہ کے اہتمام میں کچھ اچھے کھانے بنائے جائیں، اس پہ فاتحہ دلائیں، مولا حسین پاک کے نام کی، کربلا والوں کے نام کی، کل امت محمدیہ کے نام کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آج کے دن اپنے گھر میں فراخی کرے گا، کشادگی کرے گا، سال بھر اللہ اس کی روزی کو کشادہ رکھے گا، اس کی روزی میں سال بھر برکت ہوگی۔ اور آپ جو بھی کھانا بنائیں گے آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس کھانے کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ اور اسی لیے جو ہے وہ قدیم دور سے یہ دستور چلا رہا ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ اہل سنت کے یہاں کھچڑا بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی کھچڑا وغیرہ بیان اور تقریر کا عنوان نہیں ہے میرا، نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس میں ہر قسم کی دالیں، ہر قسم کا اناج ڈالا جاتا ہے۔ یہ ایجاد ہے نوح علیہ السلام کے دور کی۔ کھچڑا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس دور میں نہیں کہا جاتا تھا، لیکن یہ پکا تھا اس دور میں۔ اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب لوگ داخل ہوئے، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب لوگ داخل ہوئے، ان کی تعداد 82 یا 84 کچھ بتائی جاتی ہے، اور ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا بھی آپ نے کشتی میں شامل کیا۔ تو عاشورہ کے دن آپ کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی، کنارے سے لگی۔ تو لوگوں نے کہا ہمیں بھوک لگی، جب تک کشتی میں تھے اللہ نے ان کو بھوک سے محفوظ رکھا۔ جب کشتی کنارے پہ لگی تو لوگوں نے کہا بھوک لگی، تو نوح علیہ السلام نے کہا اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا جب تم کشتی میں آئے تھے تو تم اپنا اپنا کچھ نہ کچھ سامان تو لے کر کے آئے تھے۔ کہاں ہمارے پاس سامان تو تھا، لیکن اتنا نہیں ہے کہ سب کو کافی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، جس کے پاس جو ہے وہ سب ملا لو، ملا کے پکا لو، تو سب کو کام آ جائے۔ سب کا ملا ہوا ہوگا، سب کو کام آ جائے گا۔ اور کسی کے پاس دال تھی، گیہوں تھا، چاول تھا، جس کے پاس جو تھا اس نے وہ ڈالا اور سب ملا کر پکایا گیا۔ اسی کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کھچڑا کہتے ہیں۔ یہ یعنی کہ ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا ہے، اگرچہ قرآن حدیث میں واضح اس کا ثبوت ہو نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں سے اس کی لنک ضرور ملتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آج آپ 14 صدی کے بعد بہت بڑے دیندار، بڑے تعلیم یافتہ، بڑے حدیث اور قرآن کے جاننے والے پیدا ہو گئے اور ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، وہ ایسے ہی جاہل جپٹ تھے۔ ایسا نہیں تھا۔ جتنا علم ان کے پاس تھا اتنا آپ کے ہمارے پاس نہیں، جتنا تقوی ان کے پاس تھا اتنا تقوی پرہیزگاری ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ جو آج لوگ علوم کے اور قرآن حدیث کی باتیں جو چھاٹتے ہیں نا، یہ سب انہی کی لکھی ہوئی تو پڑھ کر کے باتیں کرتے ہیں، ورنہ کس کو اور آتا کیا ہے؟ بھئی اگر آج ہم جو بیٹھ کر کے قرآن حدیث کی بات کریں تو کس کی ہے؟ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی ہے نا، لکھا تو انہوں نے ہے، باتیں تو ان کی، ہم تو نقل کر رہے ہیں۔ لیکن آج لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ آتا ہے، ان کو کچھ نہیں آتا تھا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ اپنے بزرگوں پہ لعن طعن کریں گے۔ دیکھ لو آپ، کہا ان کو کیا سمجھتا تھا، وہ تو امام حسین کے لیے ایسا کرتے تھے ویسا۔ ارے وہ جو کرتے تھے کوئی نہ کوئی ان کے پاس دلیل تھی، اگرچہ وہ دلیل آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلے، نئے نئے راستے نہ نکالو ورنہ تباہی بربادی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میری قوم کو صحیح سچی سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ سارے واقعات ہوئے جو میں نے ذکر کیا، اور جب قیامت قائم ہوگی وہ بھی عاشورہ کا دن ہوگا اور محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا، یعنی کہ دنیا بنی عاشورہ کو اور دنیا نے ختم ہو جانا ہے عاشورہ پر۔ اور یہ سارے واقعات ہوتے رہے، لوگ اس کا ذکر کرتے رہے، لیکن جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو یہ شہادت ایسا دردناک واقعہ تھا جس نے سارے واقعات پر ایک گویا کہ ایک اپنا رنگ جما دیا، ایک پردہ ڈال دیا، اور سارے واقعات ان واقعات کے بیچ میں دب کر کے رہ گئے۔ لیکن اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ عاشورہ کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن میرے آقا نے دعا کی قبولیت کی بشارت دی ہے۔ فرمایا آج کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت سیدنا آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت
جناب یونس علیہ السلام کی توبہ قبولی، ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا آج کے دن۔ اگر کوئی اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کا قرب چاہتا ہے، کوئی توبہ چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، توبہ استغفار کرے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی دعا پڑھائی جائے گی، آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور آج سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بہت گناہ کر چکے ہیں۔ دیکھو پوری دنیا میں جو آج قوم مسلم کی ذلت ہے، رسوائی ہے، اس کا سبب ہمارے اعمال ہے، ہمارے گناہ ہے، ہماری برائیاں ہیں۔ ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہماری زبان اچھی نہیں، ہمارے احوال اچھے نہیں، حلال کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، آنکھیں گناہوں پہ لگ گئی، زبان گناہوں پہ لگ گئے، کان گناہوں پہ لگ گئے۔ اللہ کے بندو، ایک دن اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ایک دن اللہ کی طرف پلٹنا ہے، مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور نیک بنو، کم سے کم نمازی بنو۔ مسلمان اور کافر میں بزرگوں نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا، مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ سوچو تو صحیح، کتنی بڑی بات کہی صحابہ نے کہا جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ آج ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، کھیل کود میں ہمارے بچے، ہمارے جوان نمازوں کو ترک کر رہے ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندو، گناہ تباہی لاتے ہیں، گناہ بربادی لاتے ہیں، گناہوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، نیک بنو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نیک نہ بنو، اللہ کو دکھانے کے لیے نیک بنو۔ تنہائی میں بھی گناہ مت کرو، تنہائی میں بھی گناہوں کو چھوڑو۔ لوگوں کے درمیان اس لیے گناہ مت کرو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک گھر میں چراغ جل رہا تھا اور اس گھر میں حضرت قاضی شریح جو مولائے کائنات کے شاگرد بھی تھے، قاضی شریح حضرت محمد و ابراہیم کو اپنے پاس بٹھا کر سر پہ ہاتھ پھیرتے، پیار کرتے، محبت کرتے، سوچتے یا اللہ اس ظالم ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ مسلم کے بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے، جس کے پاس مل جائیں میں منہ مانگا انعام دوں گا، یزید سے بھی کچھ دلاؤں گا، اور اگر جو ہے وہ کسی کے گھر مل جائیں، کسی نے پناہ دے رکھی ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ قاضی شریح نے سوچا یہ ظالم لوگ ہیں، ننھے ننھے بچے 6 اور 8 سے 6 سال اور 8 سال کی عمر ہے، میں حضور صد اللہ فاضل اور علامہ ارشد القادری رئیس التحریر کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھوں اور انہی کی تحریر سے استفادہ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے ان ننھی شہادتوں کو بھی پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاضی شریح نے ان بچوں کو، شہزادوں کو سر پہ ہاتھ پھیرا، ماتھا چوما، پیار کیا تو دونوں شہزادوں نے کہا قاضی صاحب اس طرح سے آدھی رات کے بعد ہمیں نیند سے اٹھا کر کے پیار کرنا، محبت کرنا اور بار بار سر پہ ہاتھ پھیرنا، دراصل یہ ہمارے خاندان کے اندر روایت ہے کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے سر پہ اسی طرح ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پیار دیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے بابا نہ رہے، ہم یتیم ہو گئے؟ قاضی شریح نے ان کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور یہ اطلاع دل پر، سینے پر پتھر رکھ کر کے دی، اے خاندان نبوت کی معصوم کلیوں، ہاں ہاں تمہارا بابا آج جام شہادت نوش کر چکا، کوفہ والوں نے تمہارے بابا کے ساتھ بے وفائی کی، میں پہلے بھی کل بھی اور اس سے پہلے سالوں میں بیان کر چکا ہوں۔ خاندان نبوت کے جن شہزادوں کو ہم بچپنے کی وجہ سے معصوم کہیں گے وہ صرف اور صرف لغوی معنی میں کہیں گے، جس کو حضور رئیس القلم علامہ ارشد القادری نے جس معنی میں اپنی کتاب میں لکھا۔ رہی بات روافظ جس معنی میں کہتے ہیں، اس معنی میں کہنے کی نہ ہماری منشا ہے، نہ ہماری مراد ہے اور نہ ہمارا وہ عقیدہ ہے۔ بہرحال حضرت قاضی شریح نے فرمایا خاندان نبوت کی ان معصوم کلیوں سے تمہارے بابا شہید ہو چکے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے سینے لگ کے لپٹ لپٹ کے رونے لگے، ہائے بے کسی، ہائے مسافرت میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا۔ قاضی شریح نے کہا شہزادو رونے کا وقت نہیں ہے، ایک کام کرو، حجاز مقدس کی طرف قافلہ جا رہا ہے، میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا ہے وہ تمہیں لے جائے گا اور لے جا کر کے قافلے سے ملا دے گا، تم اس قافلے کے ساتھ ہو جانا، صحیح سلامت دارالامن مدینہ منورہ پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دونوں شہزادے تیار ہوئے، جو روضہ رسول پہ جاتے تھے تو بھی کبھی اکیلے نہیں جاتے تھے، بابا کی انگلی پکڑ کر جاتے تھے، لوگ کندھے اٹھاتے تھے، لوگ پیشانیاں چومتے تھے، اللہ اکبر، لوگ سروں پر رکھتے تھے، لیکن آج
कोफा से मदीने मुनव्वरा का सफर दोनों शहजादों को अकेले तय करना है। काजी शुरेह का बेटा उन दोनों शहजादों को लेता है, बहुत खामोशी से और चुपके से निकलता है और काफले की धूल और गर्द और गुबार नजर आई तो फौरन काजी शुरेह के बेटे ने कहा, शहजादों ये तुम्हारे हिजाज की तरफ जाने वाली काफले की गर्द और गुबार और धूल है, ये धूल नजर आ रही, बस यही काफला है, चले जाओ। दोनों शहजादे उस धूल को देखते हुए आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में धूल नजरों से गायब हो गई और काफला न था, न गर्द और गुबार था। अल्लाह अकबर। दोनों शहजादे पैदल चलते चलते थके, कभी पैरों में कांटे चुभते हैं। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद रात का सन्नाटा है। अल्लाह अल्लाह। हालात ये है कि दरिंदों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, एक दूसरे से सीना चिमटा करके एक दूसरे से लिपट जाते हैं, पत्ता खड़कने की आवाज आती है, दिल धक धक करने लगता है। अल्लाह अकबर। कभी पैरों में कांटे भी न चुभे थे, आज पैर कांटों से छलनी थे। हालात ने क्या दिन दिखाए, लोगों ने क्या दिन दिखाए, दुनिया की हवस ने आले नबी के साथ क्या सुलूक किया। अल्लाह अकबर। थक करके ये सोच के बैठ गए, सुबह होगी तो देखा जाएगा। रात की तारीकी थी। इब्ने जियाद के गुर्गे तलाश करते करते शहजादों को जंगल में पहुंचे। नन्हे शहजादे पूछा, बताओ कौन हो? तो सोचा यतीमों के साथ तो काफिर भी अच्छा सुलूक करते, यतीम सुनकर काफिर भी अच्छा सुलूक करते। बिल्कुल सादगी के साथ कह दिया, सच्चों की औलाद की सच्चे थे, सच्ची तरबियत की गई थी, सच्चाई का दर्स दिया गया था, सच्चाई के माहौल में पले बड़े थे। तो कह दिया हम इमाम मुस्लिम के यतीम है। इतना सुनना था कि जुल्फे पकड़कर जालिमों ने इतना मारा, तमाचे लगाए। कभी घर में, मोहल्ले में, मदीने मुनव्वरा में तमाचों का तसव्वुर भी न था, लेकिन इतना मारा चेहरे पर उंगलियों के निशान पड़ गए, बाल पकड़ करके, जुल्फे पकड़ करके कसी गई। और उसके बाद का, जालिमों हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थकते हैं और तुम भागे भागे जंगल में फिरते हो। बिलाखिर इब्ने जियाद के पास लाकर दोनों शहजादों को जमा करा दिया। इब्ने जियाद ने कहा, इनको कैद खाने में डाल दो। सोचो तो सही, अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान में भी 6 और 8 साल के बच्चों को अल्लाह अल्लाह मुनकिरीन इस्लाम जेल में देखना पसंद नहीं करते, लेकिन जिन पर नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है उन शहजादों को जेल में डाला जा रहा है, कैद में डाला जा रहा है। फिर लोग कहते हैं कि इनका कसूर क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इंसाफ दुनिया में मौजूद है, हक़ाइक़ दुनिया में मौजूद है, सच्चाई दुनिया में मौजूद है, लोग अंदाजा करें आखिर शहजादों ने बिगाड़ा क्या था, इमाम मुस्लिम ने बिगाड़ा क्या था, इमाम हुसैन ने बिगाड़ा क्या था? सिर्फ दीन की बका और तहफ्फुज़ के लिए खानदान उठा था, बाकी और चीज क्या थी? लेकिन अल्लाह अकबर। इब्ने जियाद बदनिहात बानिए फसाद, उस जालिम ने कहा कि ले जाओ और कैद में डाल दो, यजीद को खत लिखता हूं, जो हुक्म देगा उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन याद रखना, अल्लाह अकबर, ऐसा जरूर होता है कि अहले इंसाफ के गुलिस्तान में कांटे भी खिलते हैं और कांटों के दरमियान कोई चुपके से फूल की कली भी मुस्कुराती है। ऐसा होता रहा है। और जब कैद में डाला गया तो कैद में जो कैद खाने का जो दारोगा था उसका नाम मशकूर था। मशकूर ने शहजादों को देखा और उसको तरस आया। उसने कहा, शहजादों मेरी जान का जो कुछ हो, लेकिन आपके नाना की शफाअत की खातिर मैं इतना कर सकता हूं कि तुम्हें रात को चुपके से आजाद कर दूंगा, तुम चले जाना यहां से। देखो कादसिया में मेरा भाई रहता है, ये अंगूठी लो, मेरे भाई को अंगूठी दिखाना। जब तुम कादसिया पहुंच जाओगे तो तुमको वह हिजाज पहुंचा देगा बहुत आसानी के साथ। दोनों शहजादों ने मशकूर की अंगूठी ली और अंगूठी लेकर के जो रास्ता कादसिया का बताया था उसकी तरफ चले। फिर रास्ता जो है वो भूल गए। नन्हे थे, उम्र छोटी थी, ख्याल न था, रास्ता भूल गए। नन्हे नन्हे बच्चे कब तक चलते? कल का खौफ भी था कि दुश्मन हमारी तलाश में है। बिल आखिर एक जंगल में देखा कि अब करें तो क्या करें, रात कट रही है, रात खत्म हो रही है, फिर पकड़े जाएंगे। तो एक चश्मा नजर आया। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, नमाज फजर का वक्त है, वुजू करके फजर पढ़ लेते हैं और जब तक नहीं फूटती तब तक इंतजार कर लेते हैं। दोनों शहजादों ने इंतजार किया, फजर की नमाज पढ़ी। नमाज फजर पढ़कर चश्मे के किनारे देखा, बड़ा सा दरख्त था, उसमें खो थी, एक बड़ी सी खो थी, खोखला था वो दरख्त, उसमें छुप करके बैठ गए। किस्मत का क्या कहना, अल्लाह अकबर। तकदीर की तलवार सरों पर सबके लटक रही है, तदबीर खत्म हो जाती है, हमेशा तकदीर गालिब आती है। दोनों शहजादे उस दरख्त की खो में छुप करके बैठे हुए और उसी आलम के अंदर वो कोई खातून जो है चश्मे पर, तालाब पर पानी
پانی بھرنے کے لیے آتی ہے. جیسے ہی اپنی مٹکی جو ہے اس نے تالاب میں ڈبویا تو ڈبوتے وقت اس نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت سی حسین و جمیل شکلیں پانی کے اندر اس کا عکس جمیل نظر آ رہا ہے. مڑ کے دیکھا تو دونوں شہزادے پوچھا کون ہو کون ہو؟ تھر تھرانے لگے. کل کا انجام سامنے تھا. دونوں شہزادے تھر تھرائے اور انجام سامنے تھا. بید کی طرح کانپنے لگے. اس کنیز نے کہا چہرے سے تو شہزادے معلوم ہوتے ہو, بتاؤ کون ہو. لیکن اتنا یاد رکھنا اگر نہ بتاؤ گے پھر بھی اہل ایمان کی ناک کی خوشبو ضرور خون رسول کا اندازہ کر لیتی ہے. بتاؤ آل فاطمہ ہو, آل رسول ہو, رسول اللہ کی خاندان سے ہو. اتنا سننا تھا کہ دونوں شہزادے کی آنکھیں برس پڑی. کیسے پہچانا؟ ایمان والوں کو پہچاننا, بلکہ یوں کہہ لیں اپنے الفاظ میں جوہری کو جوہر پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی, سونار کو سونا پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. اس نے سینے سے لگایا شہزادو بتاؤ کون ہو؟ امام مسلم کے یتیم ہے. اچھا آپ میری مالکہ اہل بیت کی بڑی شیدائی اور دیوانی اور عاشقہ ہیں. چلو اس کو جب پتہ چلے گا کہ سیدہ کے لال میرے گھر آئے تو مجھے انعام دے گی اور مجھے بھی خوشی ہوگی. دونوں شہزادوں کو لیا اور لے کر کے جیسے ہی گھر پہنچی اور اپنی مالکہ سے بتایا دیکھو یہ سیدہ کے گھرانے کے پھول ہیں, مسکراتی ہوئی کلیاں ہیں. اور شہزادے تھے بڑے خوبصورت حسین و جمیل, لیکن چلتے چلتے لباس پر گرد و غبار تھی, زلفیں گرد و غبار میں اٹی ہوئی تھی, چہروں پر بھی جو ہے وہ اللہ اکبر حالات کچھ سفر کے آثار ظاہر تھے. جیسے ملے تو اس نے منہ دھلایا, کپڑے دیے اور کھانا کھلایا. اور کھانا کھلا کے کہا شہزادوں میں آپ کی دادی کی کنیز ہوں, ایک کام کریں اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھے, یہاں رہے. دشمنوں کے شہر میں کوئی مامن مل گیا, پناہ گاہ مل گئی, تو دونوں شہزادے جو ہے ایک کمرے میں تھے. ایسے میں اس کمرے میں راحت کے ساتھ چاہے وہ رکھ دیے گئے اور راحت آئی. رات کے کھانے کے بعد سلا دیے گئے. دیر کے بعد اس کا شوہر آیا. اس کے شوہر کو تاریخ میں حارث لکھا گیا ہے. اور شوہر آیا, بیوی نے پوچھا رات اتنی دیر سے کیوں آئے, کہاں تھے؟ وہ کہا ارے مسلم کے بچے جیل میں رکھے گئے تھے, ابن زیاد نے رکھا تھا, وہ وہاں سے جو وہ مشکور نامی داروغہ جو جیل کا تھا اس کی سازش سے نکال دیے گئے. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے یزید کو خط لکھا ہے, بچے نہ ملیں گے تو میں یزید کو کیا جواب دوں گا. تو اس نے بہت بڑا انعام رکھا ہے. بیوی اتنا مال ملے گا, اتنے گھوڑے ملیں گے, یہ ملے گا, وہ منصب ملے گا, کیا کیا ملے گا. وفادار بیوی نے کہا ظالم تو دنیا کے لیے آل نبی کا خون اپنے اوپر حلال کرتا ہے, یہ کرتا ہے. بہت سمجھایا, بہت کہا, لیکن جس کے دل پر دنیا کی ہوس چھا جاتی ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا. دنیا کا بھوت سوار ہو جاتا ہے, اس کو کچھ نظر نہیں آتا. بالآخر بیوی نے کھانا کھلایا, بہلا پھسلا کر ظالم کو سلایا. ادھر وہ آنکھ بند کر کے سویا, ادھر بچوں کے رونے کی آواز آئی, شہزادوں کے رونے کی آواز آئی. اٹھا اور اٹھ کر کے کہا بیوی سے کہ بچے کہاں رو رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں تو چھوٹے بچے نہیں, یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی؟ بیوی نے کہا شاید تیرے کان بج رہے ہیں یا پڑوس سے رونے کی آواز آ رہی. کہا نہیں, رونے کی آواز ہمارے گھر سے آ رہی. کیوں رو رہے تھے, رونے کی آواز کیوں آ رہی تھی؟ بات اتنی تھی, بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو جگایا, جگا کے کہا وہ سو نہیں اٹھو, سو نہیں اٹھو, اس لیے کہ سونے کا وقت نہیں, اس وقت تو اب جو ہے دنیا سے جانے کا وقت ہے. تو چھوٹے بھائی نے کہا بھائی بھیا ہوا کیا؟ کہا کہ میں سو رہا تھا, میں نے کیا دیکھا, اللہ اکبر, حوض کوثر کا کنارہ ہے, سید الانبیاء محمد الرسول اللہ جلوگر ہے, دادا علی مرتضیٰ بھی ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہے, تایا امام حسن بھی ہے. اور ایسے میں بابا پہنچے تو سرکار نے پوچھا مسلم تم تو آ گئے, شہزادوں کو کہاں چھوڑائے ہو؟ تو اور کس کے بھروسے چھوڑا ہے؟ تو بابا نے کہا نانا جان سے, یا رسول اللہ بس وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارے پاس آ جائیں گے. یا رسول اللہ بس تھوڑی دیر میں, تھوڑی سی دیر ہے, میرے شہزادے بھی آئیں گے. بھائی سے کہا میرے بھائی میں نے خواب دیکھا, اس کا مطلب اب دنیا ناپائیدار میں ہمیں رہنا نہیں ہے. بابا نے اشارہ دے دیا خواب کے ذریعے سے کہ ہمیں واپس پلٹ کر جانا ہے. چھوٹے بھائی نے کہا میرے بھیا سچ بتاؤں میں بھی اسی خواب میں جو ہے وہ
मसरूफ था और यही ख्वाब मैं भी देख रहा था, आपने उठा दिया। दोनों भाई सीने लग करके रोने लगे, हाय अब अम्मी का चेहरा देखना नसीब ना होगा, हाय अब मदीने मुनव्वरा जाना नसीब ना होगा, हाय मदीने मुनव्वरा की गलियां देखना नसीब ना होगा, हाय मदीने मुनव्वरा की वो बहारें, वो खजूर के दरख्तों की कतारें, वो मदीने मुनव्वरा की मुअत्तर फज़ाएं। अल्लाह अकबर। बाबा गए, माँ का चेहरा देखने की तमन्ना थी, अब माँ का चेहरा भी नजर नहीं आएगा। ये कहकर एक दूसरे से लिपट लिपट कर नन्हे शहजादे रोने लगे और वो उस घर को तो अपना ही घर समझे थे। ऐसे में उस जालिम की जबान खुली, रोने की आवाज सुनी। बीवी से कहा, कहाँ है, किस हमारे घर से बच्चे के रोने की आवाज कैसे आ रही है? बीवी ने समझाने की कोशिश की, जालिम न माना, ताला तोड़ा, दरवाजा खोला तो देखा कि नन्हे शहजादे नूरानी शक्ल के वो शहजादे नबी के लगते जिगर रो रहे हैं। पूछा कौन हो? वो अपना घर समझा था। कह दिया इमाम मुस्लिम के यतीम है। इतना सुनना था कि जालिम ने मारना शुरू किया, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, मेरा घोड़ा मर गया ढूंढते ढूंढते, पैदल चलते चलते थका और तुम मेरे घर में ऐश करते हो, मजे लेते हो। बीवी ने पकड़ा, बीवी को भी मारा। बिल आखिर उस जालिम ने कनीज ने पकड़ा, कनीज को भी मारा और फिर दोनों शहजादों के जुल्फों को पकड़कर दोनों के बालों से एक दूसरे को बांध दिया। सुबह का इंतजार करने लगा। बीवी अल्लाह अकबर हाथ जोड़ती थी, पैर पकड़ती थी, मेरे सरताज अपनी आखिरत को तबाह न कर, दुनिया नापायदार है, दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। देख इन शहजादों के खून में अपने हाथों को रंगेगा तो मुस्तफा जाने रहमत को मुंह क्या दिखाएगा? आले नबी की दुश्मनी कभी फायदा मंद नहीं होती, नुकसान उठाएगा। मौत समझाया न माना। बिल आखिर सुबह हुई तो सुबह को उसने अल्लाह अकबर अपनी सवारी ली और सवारी पर दोनों शहजादों के हाथ बांधे और जुल्फों से एक दूसरे की बाल तो बांध ही दिए गए थे। अल्लाह अकबर। और दोनों शहजादों को अल्लाह अल्लाह उसने चेहरे पर कपड़ा डाला और अपनी सवारी पर रख करके हजरत इमाम मुस्लिम के शहजादों को फुरात के किनारे ले जाने लगा। वो छुपा कर इसलिए ले जा रहा था, अगर किसी ने देख लिया, पकड़ लिया, ये बच्चे मुझसे छीन लेगा, इब्ने जियाद के पास ले जा करके देगा और इब्ने जियाद फिर उसको इनाम देगा, इनाम मुझे नहीं मिलेगा। तो उस जालिम ने ये किया, फुरात के किनारे पर बच्चों को ले जाने लगा। वो खातून फिर पलटी, फिर उसने जो वो वास्ते दिए, ऐसा मारा कि सर टकराया दीवार से, बेहोश होकर के बीवी जमीन पे गिर पड़ी। कनीज आई, उसको भी मारा। अल्लाह अकबर। और फिर फुरात की तरफ वो रवाना हो गया। अल्लाह अल्लाह। हुजूर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं। उन्होंने तो हतमी तौर पर बात की है, लेकिन मैं उसको थोड़ी सी तरमीम करके तखय्युलात की दुनिया में एक इशारा दे करके गुजरना चाहता हूँ। हजरत रईसुल कलम लिखते हैं कि फुरात के किनारे जब नन्हे शहजादों को उसने खड़ा किया और तलवार निकाली कि कत्ल करें, शहीद करें, तो बड़ा भाई कहता था पहले मुझे कत्ल कर दो ताकि मैं छोटे भाई की मौत न देख सकूं, और छोटा भाई कहता था कि पहले मुझे कत्ल कर दो ताकि मैं बड़े भाई को मरते हुए न देख सकूं। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह अल्लाह रईसुल कलम जो लिखते हैं, इशारा दे रहा हूं, कहते हैं कि सैयदा की रूह पर क्या गुजरी होगी। सैयदा की रूह अतवर, सैयदा की रूह अथर, रूह मुनव्वर, खातून जन्नत की रूह मुनव्वर अल्लाह अल्लाह कब्र अनवर से अर्श की तरफ बार बार मचल मचल कर बढ़ती होगी ताकि जमीन और समा को, कायनात को तहो बाला कर दे, जेरो जबर कर दे। लेकिन रसूलुल्लाह का इशारे अबरू उनको सब्र की तलकीन करता होगा। गोया के मौलाए कायनात की कैफियत उस वक्त क्या रही होगी जब मोहम्मद और इब्राहिम पर अल्लाह अकबर 8 और 6 साल के शहजादों पे जब तलवार उठने वाली होगी, फातह खैबर जुल्फिकार हैदरी लेकर अल्लाह अल्लाह कायनात को तहोबाला करना चाहते होंगे या इशारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ सकते होंगे कि करें क्या। लेकिन अल्लाह अल्लाह कहते हैं फरिश्तों की चीखें निकलती होगी, अर्श दहलता होगा, क्या हालात होंगे। अल्लाह अकबर। एक बेगुनाह आम इंसान मारा जाए तो अल्लाह का अर्श हिलता है, एक बेगुनाह आम इंसान मारा जाए तो अल्लाह का अर्श हिलता है। हदीस पाक है जब यतीम की आह निकलती है तो अल्लाह का अर्श हिलता है। वहां तो वो बेगुनाह भी है, खून रसूल भी है, यतीम भी है, मुसाफिर भी है, नन्ही सी कलियां भी है और उनको मारा जा रहा है।
ایسے میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پہلے مجھے اسی میں اس کی بیوی کو ہوش آئی اور کہنے لگی خدا کے لیے ایسا نہ کر، خدا کے لیے ایسا نہ کر۔ اس نے اسی تلوار سے پہلے بیوی کو قتل کر دیا اور پھر کہا دونوں بھائیوں کو اتنی تمہیں جو ہے ایک دوسرے سے محبت ہے تو لاؤ ایک دوسرے کے سامنے مرنے نہ دوں۔ اور پھر اللہ اکبر، اس نے تلوار نکالی اور ننھی معصوم جانیں جو ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھی دونوں کو ایک ساتھ شہید کر دیا۔ دونوں کے جسم اطہر سے گردنیں نکلی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دوسری اور تیسری شہادت تھی، بلکہ شہادتیں تو اور بھی پہلے امام مسلم کے بعد ہو چکی تھی، حضرت ہانی کی اور دیگر لوگوں کی، لیکن خاندان نبوت کی یہ دوسری اور تیسری شہادت تھی۔ دونوں شہزادوں کے جسم اللہ فرات کے کنارے پڑے تھے اور کوئی کفن دینے والا، کوئی دفن کرنے والا بھی آج موجود نہ تھا۔ اس نے دونوں سروں کو لیا اور سر لے کر ٹوکرے میں ڈالے، اور ٹوکرے میں ڈالنے کے بعد ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد سے کہا ابن زیاد دیکھ میں تیرے لیے کیا لایا ہوں، اور مجھے انعام دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، جس کے لیے تو نے کہا تھا انعام دوں گا، اکرام دوں گا، انعام دلواؤں گا، عہدے دلواؤں گا۔ تو اس نے کہا کیا لایا میرے لیے، بول تو صحیح، بتا تو صحیح۔ کہا مسلم کے بچوں کے سر۔ کہا میں نے سر لانے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تو ان کو زندہ پکڑ کے لانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ میں یزید کو لکھ چکا ہوں کہ وہ میرے پاس قید ہے اور وہ چلے گئے تھے، تو اب اگر یزید کہے گا زندہ بھیج تو میں کیا کروں گا، اور تو نے میری اجازت کے بغیر قتل کیا۔ پھر اس نے کہا ایک کام کرو، اپنی جو وہ گورنر ہاؤس میں کہا اس کو پکڑ کے لے جاؤ، اس نے میرے سر پہ مصیبت کھڑی کر دی، اس کو لے جا کے اسی فرات کے کنارے پہ قتل کر دو۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اہل البیت کی دشمنی کا انجام یہ دونوں شہزادوں کی شہادت ہوئی۔ ان دونوں کا مزار مقدس اب بھی عراق کی سرزمین پر موجود ہے۔ فقیر کی بار بار حاضری ہوئی ہے، بہت سارے محققین اور جو ہے وہ مصنفین نے ان شہادتوں کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار بھی کیا ہے۔ سب کی آراء لائق تسلیم ہے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کے پابند ہیں۔ حضور صد اللہ فاضل نے، مفتی جلال الدین صاحب، حضور علامہ ارشد القادری نے یہ اس کا ذکر فرمایا۔ میں نے علامہ ارشد القادری سے ان کی تحریر کا سہارا لے کر شہادت امام مسلم کے بچوں کی شہادتیں پڑھ دی۔